نحمده ونستعينه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق كل خندق أبعد مما بين الخافقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہماری اس آج کی نشست اور مجلس کا مقصد اعتکاف کے فضائل اور مسائل بیان کرنا ہے۔ آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی گئی یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو اعتکاف کرنے کا حکم فرمایا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجدوں کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا کہ وہ مسجدوں میں اعتکاف کریں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک اعتکاف کی فضیلت کے اعتبار سے، چونکہ چند فضائل بیان کروں گا اور مختصر مسائل جن میں ہم کوتاہی کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا اعتکاف بھی فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی فضیلت جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کا ترجمہ اور مفہوم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، جو شخص ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس میں کوئی ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی نیت بالکل خالص ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا انعام عطا فرماتے ہیں؟ جعل اللہ بینہ و بین النار، اللہ ارشاد فرماتے ہیں اس کا انعام یہ ہے کہ اس شخص کے درمیان اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں آڑ بنا دیتا ہوں، 3 خندقوں کا فاصلہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان میں لے آتا ہوں۔ اب وہ ایک خندق کتنی ہوگی، ایک گڑھا کتنا زیادہ بڑا ہوگا؟ فرمایا کل خندق ابعد مما بین الخافقین، ایک گڑھا اتنا بڑا ہوگا، اس کی مسافت اتنی زیادہ ہوگی جتنی مسافت زمین اور آسمان کی ہے، اتنی مسافت میں ایک گڑھا ہوگا۔ اور اللہ فرماتے ہیں 3 گڑھے میں اس کے اور جہنم کے درمیان میں آڑ بنا دوں گا، یعنی کہ اللہ یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں جو ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ تبارک و تعالی جہنم کو اس سے انتہائی دور کر دیں گے کہ جہنم اس کے قریب نہیں آ سکے گی۔ یہ انعام ملے گا اس شخص کو جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے۔ دوسری فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اس کا عمل ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کرنے والے کا عمل۔ 2 حج اور 2 عمرے کرنے پر جتنا ثواب ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں اعتکاف کرنے پر بھی اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنی فضیلت، کتنی رحمتیں اللہ تبارک و تعالی عطا فرما رہے ہیں۔ آخری حدیث فضیلت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک، جو شخص اعتکاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو گناہوں سے بچا دیتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں جیسے کہ وہ خود نیکیاں کر رہا ہو۔ اس حدیث میں 2 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کیسا ہے؟ اس شخص کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ شخص ایسا ہے کہ اس کی نیکیاں جو اعتکاف سے پہلے نیکیاں کیا کرتا تھا، اعتکاف سے پہلے جنازے میں بھی جا سکتا تھا، اعتکاف سے پہلے کسی کی عیادت کے لیے بھی جا سکتا تھا، اعتکاف سے پہلے وہ اپنے ہمسائے پڑوسی ان کی مدد بھی کیا
کیا کرتا تھا، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد اس شخص نے یہ سارے کام چھوڑ دیے ہیں، کیونکہ اب اعتکاف میں بیٹھا ہے، اب جنازے کے لیے نہیں جا رہا، اب وہ لوگوں کی مدد اور تعاون کے لیے نہیں جا رہا، اب عیادت کے لیے نہیں جا رہا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے ہر ایک چیز کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ یہ تو اعتکاف کے فضائل ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اعتکاف کی کتنی اہمیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کو اتنا اہم سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی اعتکاف نہیں رہا۔ ایک سال ایسا گزرا جس میں سفر کی وجہ سے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رمضان ایسا تھا جس میں رمضان میں آپ سفر میں تھے اور اعتکاف نہ بیٹھ سکے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا، 10 دن اس سال کے اور 10 دن گزشتہ سال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بیٹھ سکے اس کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا اعتکاف کیا۔ یہ اہمیت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے کہ لوگوں نے اعتکاف کا اہتمام چھوڑ دیا ہے، اعتکاف کرنا چھوڑ دیا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اعمال ہیں ان اعمال میں بہت سارے اعمال ایسے تھے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے بھی تھے اور چھوڑ بھی دیتے تھے، لیکن اعتکاف ایک ایسا عمل ہے کہ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا۔ لہٰذا ہمیں بھی اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے اتنی اہمیت معلوم ہونی چاہیے کہ اعتکاف ایک اہم عمل ہے، ایک اہم عبادت ہے جسے کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اعتکاف کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب ایسا حضور کا طریقہ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر عمل کیا ہو، کبھی ایک آدھ دفعہ چھوٹ گیا ہو تو، ورنہ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر عمل کیا ہو اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر محلے میں سے، محلے کی ایک مسجد ہے، اس محلے کا کوئی ایک آدمی اگر اعتکاف میں مسجد میں بیٹھ جائے تو سارے محلے والوں سے گناہ اٹھ جائے گا، سارے محلے والے گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایک محلے کے اندر ایک مسجد ہے اور پورے محلے والے ان میں سے کوئی ایک شخص بھی اس مسجد میں نہیں بیٹھا تو اس صورت میں سارے محلے والے گناہ گار ہوں گے۔ یہ ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب۔ اب جب اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو اعتکاف کا وقت چونکہ آ چکا ہے، آج بدھ ہے، 19واں روزہ ہے، کل جمعرات ہے، 20واں روزہ ہوگا۔ اعتکاف پر جب انسان بیٹھتا ہے تو 21ویں روزے کی شب سے اعتکاف شروع ہوتا ہے، 21ویں روزے کی شب، اور کل جمعرات کو جو مغرب کا وقت ہوگا وہ 21ویں روزے کی شب کی ابتدا ہو رہی ہے۔ لہٰذا ہمیں مغرب سے پہلے جن حضرات کا بھی اعتکاف کا ارادہ ہے، کل بروز جمعرات مغرب کی نماز سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ جانا ان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں آیا لیکن مغرب کی نماز کے بعد اس نے اعتکاف کی نیت کی، اس کا یہ اعتکاف مسنون نہیں رہے گا، وہ نفل اعتکاف بن جائے گا۔ اسی طرح کوئی شخص آیا لیکن مغرب کی نماز کے بعد اعتکاف کے لیے آیا تو اس صورت میں بھی اس کا اعتکاف مسنون نہیں ہوگا۔ اب اعتکاف کس چیز کا نام ہے جی؟ اعتکاف کا رکن کیا ہے؟ کون سی چیز ایسی ہے جس میں اعتکاف ختم ہو جاتا ہے؟ تو اعتکاف کا رکن ہے کہ انسان مسجد کے حدود کے اندر رہے۔ اب مسجد کی حدود کیا ہیں؟ اس معاملے میں ہمارے لوگوں میں بڑی جو ہے کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ مسجد حدود نہیں سمجھتے وہ، جس کی وجہ سے ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور انہیں علم بھی نہیں ہوتا۔ تو مسجد کی حدود کو آج ہم سمجھ لیں۔ شریعت کے اندر حکم یہ ہے کہ مسجد کی حدود سے معتکف باہر نہیں نکلے گا۔ ہاں اگر شرعی ضرورت ہے تو شرعی ضرورت کے تحت مسجد کی حدود سے باہر جا سکتا ہے۔ مسجد کی حدود کیا ہے؟ ایک ہے مسجد کی حدود، دوسری ہے مسجد کی زمین۔ ان دونوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ مسجد کی حدود کیا ہے؟ مسجد کی حدود وہ ہے جس میں نماز پڑھنے کا انسان نے کیا کر دیا ہے، مقصد اس کا کیا ہے، اس جگہ میں نماز پڑھنا، اس جگہ میں نماز پڑھنا مقصد ہے، تو وہ مسجد کی حدود ہے۔ مثلا مسجد کا ہال، مسجد کا برآمدہ، مسجد کا صحن۔ اگر مسجد 2 منزل والی ہے تو دوسری منزل میں جو نماز پڑھنے کے لیے جگہ مختص کی گئی ہے وہ مسجد کی حدود ہیں۔
اب اس پر سوال ہوتا ہے کہ کیا مسجد کا وضو خانہ وہ بھی تو مسجد میں ہے؟ ہم کہتے ہیں مسجد ہے، بیت الخلاء ہے، جوتے رکھنے کی جگہ ہے، اسی طرح امام کا حجرہ بعض مسجدوں میں بنا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی تو مسجد کے اندر ہی شامل ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ بھی مسجد کے تحت داخل ہے، لیکن مسجد کی حدود سے باہر ہے، وہ مسجد کی زمین ہے لیکن مسجد کی حدود نہیں ہے۔ لہٰذا اب کوئی شخص بیت الخلاء چلا جاتا ہے، کوئی شخص وضو خانے میں چلا جاتا ہے، کوئی شخص جوتے رکھنے کی جگہ میں چلا جاتا ہے جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں، امام کا حجرہ ہے یا ایسا کمرہ بنایا جاتا ہے بعض اوقات اسٹور کے طور پر جہاں پر چٹائیاں صفیں رکھی جاتی ہیں، وہ بھی عام طور پر مسجد کی حدود سے باہر ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں مسجد کی حدود سے باہر ہیں۔ اب بغیر کسی شرعی عذر کے اگر کوئی شخص، کوئی معتکف ایک لمحے کے لیے بھی مسجد کی حدود سے باہر آ گیا، اس نے وضو خانے کی جگہ پر پاؤں رکھ دیا، اس نے جوتے اتارنے کی جگہ پر پاؤں رکھ دیا، تو اس صورت میں اس کا مسنون اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے اعتکاف میں جب بیٹھ رہے ہوں تو وہاں مسجد کا جو امام ہے، مسجد کا متولی ہے، اس سے پوچھ لینا چاہیے کہ کون کون سی چیزیں مسجد کے حدود میں شامل ہیں اور کون سی چیزیں مسجد کے حدود سے باہر ہیں۔ یہ چیزیں پوچھ کر پھر ہم اعتکاف میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ وہ اعتکاف ہمارا قابل قبول ہوگا۔ یہ تو تھی مسجد کی حدود۔ اب کون سے شرعی کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہم مسجد کی حدود سے باہر جا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے پیشاب اور پاخانہ، اس کے لیے انسان مسجد کی حدود سے باہر جا سکتا ہے۔ مسجد کی اپنی بیت الخلاء ہے، وہاں پر انسان پیشاب پاخانہ کر سکتا ہے۔ دوسری چیز غسل جنابت، اگر خدا نخواستہ مسجد کے اندر احتلام ہو گیا ہے تو اس صورت میں غسل واجب ہو گیا ہے، فرض ہو گیا ہے، تو اس کے غسل کے لیے بھی انسان مسجد کے غسل خانے میں جا سکتا ہے اگر مسجد کا غسل خانہ ہے۔ اگر نہیں ہے تو اپنے گھر بھی جا سکتا ہے، لیکن پھر وہاں پر بولے گا نہیں، وہاں پر بات چیت نہیں کرے گا، فوراً اپنا کام کر کے غسل کر کے فوراً مسجد کی طرف اسے آنا پڑے گا۔ اسی طرح تیسری چیز وضو کرنے کے لیے وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے، وضو فرض نمازوں کے لیے ہو یا نفل نمازوں کے لیے۔ اشراق کے لیے کوئی شخص وضو کرنا چاہتا ہے، وضو نہیں تھا، اشراق کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، نفل نماز ہے، اس کے لیے بھی وضو کرنے کے لیے جا سکتا ہے۔ فرائض کے لیے بھی وضو کرنے، یہ شرعی ضرورت کے تحت داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص ایسا ہے جس کے گھر میں اور کوئی نہیں ہے جو اس کے لیے کھانا پہنچائے، تو یہ شخص خود کھانا لینے کے لیے بھی گھر جا سکتا ہے، لیکن اس میں چند احتیاطیں کرنی پڑیں گی۔ ایسے وقت میں جائے کہ کھانا پہلے سے تیار ہو، زیادہ دیر وہاں پر ٹھہرے نہیں، تھوڑا سا اگر انتظار کرنا پڑے تو اس میں حرج نہیں ہے، وہاں بات چیت نہ کرے، کسی کے ساتھ ٹھہر نہ جائے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی وہاں پر ٹھہر گیا کسی سے بات کرتے ہوئے، اس صورت میں بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ سکتا ہے۔ ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے کھانا لینے کے لیے بھی جا سکتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات بعض مسجدوں میں اذان جو دی جاتی ہے وہ مسجد سے باہر جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے، وہاں پر اذان دی جاتی ہے، تو اگر کوئی اور مؤذن نہیں ہے تو اعتکاف کرنے والا اس مسجد سے باہر اذان دینے کے لیے جا سکتا ہے، پھر فوراً مسجد کی طرف واپس لوٹائے۔ اسی طرح اگر اعتکاف ایسی مسجد میں کیا جا رہا ہے جس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں بھی جا سکتا ہے، اس میں بھی چند احتیاطیں سامنے رکھنی پڑیں گی، وہ پھر کسی عالم، کسی مفتی سے انسان پوچھ سکتا ہے۔ اور چھٹا آخری مسئلہ، خدا نخواستہ مسجد گرنے کا خطرہ ہو تو اس صورت میں اس مسجد سے دوسری مسجد کی طرف منتقل بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ 7 چیزیں ہیں جو شرعی ضرورت میں داخل ہیں، ان کی وجہ سے اگر مسجد کی حدود سے معتکف باہر جائے گا تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، برقرار رہے گا۔ ان کے علاوہ اگر کسی کام کی وجہ سے وہ باہر جاتا ہے تو اس صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مثلا جمعے کے لیے غسل کرنے کے لیے مسجد سے باہر جاتا ہے تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ جمعے کا غسل وہ مستحب ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، شرعی ضرورت میں داخل نہیں ہے۔ لہٰذا جمعے کے لیے غسل کرنے کے لیے مسجد کی حدود سے باہر جانا درست نہیں ہے، اگر کوئی گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح غسل تبرید، غسل تبرید کہتے ہیں وہ غسل جو ٹھنڈک کے لیے، گرمی ہے ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا چاہتا ہے اور غسل خانے کی طرف چلا گیا مسجد کے، تو اس سے بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بھی غسل کرنا درست نہیں۔ ہاں، اس کی ایک صورت فقہائے کرام نے یہ لکھی ہے کہ کوئی ایسا بندوبست کیا جائے، بڑا ٹب لایا جائے، اس ٹب کے اندر پانی بھر دیا جائے، یا اس ٹب کے اندر بیٹھ کر پھر اس طریقے سے اپنے اوپر پانی بہائے جمعے کے غسل کے لیے یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے جو غسل کرتا ہے، کہ وہ پانی جو اس کے جسم پر لگ رہا ہے وہ لگ کر نیچے مسجد میں نہ گرے۔ وہ ٹب مسجد کے اندر رکھ دے، مسجد میں رکھ کر اس کے اندر بیٹھ کر اس ایسے طریقے سے غسل
غسل کرے، ایسے طریقے سے نہائے، اپنے اوپر پانی بہائے کہ وہ پانی اس پر لگ کر مسجد میں نہ گرے، اس کی گنجائش ہے، یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر ایک غلطی یہ کی جاتی ہے، ہمارے معتکفین حضرات کو معلوم نہیں ہوتا، وہ مسجد میں چونکہ افطاری بھی کرتے ہیں، سحری بھی کرتے ہیں، اس کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے وہ وضو خانے میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ ہاتھ دھونا کوئی شرعی ضرورت میں داخل نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص ہاتھ دھونے کے لیے وضو خانے میں چلا جاتا ہے تو اس کا مسنون اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا اس کا بھی فقہائے کرام نے مسئلے کا حل نکالا ہے کہ کوئی بڑا برتن مسجد کے اندر رکھ دیا جائے، اس کے اندر ہاتھ دھو لیا جائیں، صرف ہاتھ دھونے کے لیے وضو خانے کی طرف نہ جائیں، ورنہ اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح مسجد میں اعتکاف کے دوران فون کا استعمال کرنا، موبائل فون کا استعمال کرنا اگرچہ ضرورت کے تحت جائز ہے، لیکن موبائل فون کا چونکہ اعتکاف ہے کیا، اللہ سے لو لگانا، اللہ سے تعلق بنانا، اللہ سے وابستہ ہو جانا، اور یہ اسی صورت میں ہے جب دنیا کے تعلقات ہم سے ختم ہو جائیں، ہم دنیا کے تعلقات کو ایک طرف رکھ کر صرف اللہ کی طرف آ جائیں۔ اور موبائل تو ایسی چیز ہے جو دنیا کے تعلقات کو بڑھانے والی چیز ہے، بحال کرنے والی چیز ہے، لہٰذا بہتر تو یہی ہے کہ اعتکاف کی صورت میں موبائل سرے سے استعمال ہی نہ کیا جائے، اور اگر انتہائی ضرورت ہے، گھر سے کوئی سامان لانا ہے، کوئی چیز لانے کے لیے گھنٹی کرنی پڑتی ہے، تو انتہائی ضرورت کے وقت اسے استعمال کیا جائے، ورنہ اس کے بھی بہت زیادہ خطرات ہیں، اعتکاف خراب ہو جاتا ہے۔ بعض نوجوان اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، موبائل پاس ہے، گیمیں بھی کھیلتے رہتے ہیں، دوسرے کام، مسجد کا احترام بھی ختم ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے ہمیں۔ آخری بات، خدا نخواستہ کوئی شخص مسجد سے باہر وضو کرنے کے لیے گیا تھا اور باہر ٹھہر کر موبائل فون پر اس نے بات کر لیا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب اگر اعتکاف ٹوٹ جائے تو اعتکاف ٹوٹنے کی صورت میں اس کی قضا کیسے ہوگی؟ تو اس کی صورت یہ ہے کہ جس دن کا اعتکاف ٹوٹا ہے اسی دن ایک دن کی اس کی قضا واجب ہوگی، اسی رمضان میں اس کی قضا کر لے روزہ رکھ کر، یا رمضان کے بعد کر لے۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو 10 دن اسے اعتکاف دوبارہ کرنا پڑے گا، یہ بات غلط ہے۔ جس دن ایک دن کا اعتکاف ٹوٹا ہے تو ایک ہی دن کی قضا کرنی پڑے گی، ایک دن وہ ایسا کام کرے گا کہ روزہ بھی رکھ لے گا اور مغرب سے پہلے پہلے مسجد میں بلکہ سحری سے پہلے پہلے مسجد میں آ جائے گا، اور سحری مسجد میں ہی ہوگی اس کی، اس کے بعد وہ افطار تک مسجد میں رہے گا، اعتکاف کرے گا، اس صورت میں اس کے اعتکاف کی قضا ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں ان فضائل پر عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔